اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو ادامہ دیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے آج نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 5 کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدر العاقل صندوق سرہ والبشاشۃ حبالۃ المودۃ والاحتمال قبر العیوب۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس نورانی اور خوبصورت کلام میں انسان کو رازداری اور خوش خلقی حسن رفتار کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا جو سینہ ہے وہ رازوں کو چھپانے کا کیا ہے، صندوق ہے۔ اس فرمان میں امیر المومنین نے 3 کلمات کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، 3 چیزوں کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے نمبر پر امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدر العاقل صندوق سرہ، کہ جس طرح ایک مالدار انسان، پیسے والا انسان جس کے پاس دنیا کی دولت ہے، وہ اپنی دولت کو چھپانے کے لیے جیسے ایک خوبصورت اور اچھے صندوق کا سہارا لیتا ہے اور اپنی تمام قیمتی اشیاء کو ان میں چھپاتا ہے، انسان کا دل، انسان کا سینہ جو ہے وہ رازوں کو چھپانے کا کیا ہے، صندوق ہے۔ مولا نے کیوں اس کلمے کو ارشاد فرمایا؟ مولا کا ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے اپنے راز جو ہے سینے میں چھپا کے رکھے۔ اگر کسی دوسرے کے راز اس کے پاس ہیں تو ان کو بھی سینے میں چھپا کے رکھے۔ اگر وہ اپنے راز کسی دوست کو بھی یا کسی کے ذریعے اس کے دوست تک پہنچ جاتے ہیں اس کے راز، تو وہ اس کے لیے باعث نہراتی بنتا ہے، باعث نگرانی ہے اس کے لیے۔ اور اگر وہ راز جو ہے، اس کی رازداری جو ہے وہ دشمن تک پہنچ جائے تو اس کے لیے کیا ہے، خطرہ ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدر العاقل صندوق سرہ، کہ عاقل جو شخص ہے، جو شخص عقل مند ہے، اس کا سینہ جو ہے رازوں کو چھپانے کا کیا ہے، صندوق ہے۔ اور اسی بارے میں اگر ہم سابقہ حالات، انبیاء علیہ السلام کے حالات یا ائمہ علیہ السلام کے حالات پر نظر ڈالیں تو یہ چیزیں ان کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو بہت زیادہ مخفی رکھا، اس لیے کہ اگر یہ آشکار ہو جاتا مکہ والوں کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو بہت زیادہ خون خرابہ جو ہے حرم الہی میں انجام پاتا اور حرم الہی کی حرمت پامال ہو جاتی۔ تو اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو مخفی رکھا اور اپنے بہت زیادہ جو قریبی تھے اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل اطمینان اشخاص تھے، صرف ان کو پتا تھا۔ تو اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدر العاقل صندوق سرہ۔ دوسرے نمبر پر جو کلمہ، جو جملہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ والبشاشۃ حبالۃ المودۃ، کہ انسان اگر کسی سے خوش روئی سے ملتا ہے تو یہ اس کی دوستی میں اضافہ کرتا ہے۔
کسی دوسرے شخص سے خندہ پیشانی سے ملنا، خوش روئی سے ملنا، گویا اس کے ساتھ کیا ہے، دوستی میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ مولا کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل کے معاشرے میں بھی اور سابقہ ادوار میں بھی یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے، تھی اور ابھی بھی ہے، کہ جو شخص کسی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے تو مد مقابل جو شخص ہے وہ اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ والبشاشۃ حبالۃ المودہ۔ اسی کے ضمن میں بہار الانوار میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے۔ امیر المومنین اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا واظہروا لهم البشاشۃ والبشر تفرقوا وما علیکم من الاوزار قد ذهبا، کہ جس وقت تم اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کرو، ان سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، ان سے مصافحہ کرو، خوش روئی سے ملو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم آپس میں جدا ہوگے تو تمہارے گناہ کیا ہے، بخش دیے جائیں گے۔ اور ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، خوش روئی سے ملنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مولا نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ والاحتمال قبر العیوب، کہ تحمل اور بردباری اختیار کرنا یہ عیبوں کا مدفن ہے، کہ انسان پر اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اگر وہ ان مشکلات کے مقابلے میں تحمل اور بردباری اختیار کرتا ہے تو وہ مشکلات جلدی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے مقابل ایسے اشخاص بھی ہیں کہ جن پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ واہ ویلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے کاموں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے نہ یہ کہ اس کی مشکل آسان ہوتی ہے بلکہ وہ اور مشکلات میں کیا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والاحتمال قبر العیوب، کہ تحمل اور بردباری جو شخص اختیار کرے گا گویا جو عیب ہے اس کے وہ چھپ جائیں گے۔ اگر وہ تحمل اختیار نہیں کرتا، مشکلات میں واہ ویلا کرتا ہے تو دوسروں کے سامنے اس کے عیب جو ہیں زیادہ آشکار ہوں گے، چھپیں گے نہیں۔ دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال ہمیں سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔